جو ہمدردی دیتی ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جو کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے۔ جناب صدر، بچے کی تربیت کا سفر اسی دن شروع ہوتا ہے جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، جب ماں کی رحم میں اس کی روح پونک دیا جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد تقریباً 7 سال تک بچہ بالکل ایک CCTV کیمرہ کی طرح ماں باپ اور اپنے ارد گرد ہر چیز ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ اسی دوران اگر ماں باپ کا رویہ، اخلاق، عادات، کردار، ذہنیت، اطوار اور شخصیت اچھا اور قابل ستائش ہو تو بچہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ جناب صدر، صرف بچوں کی تربیت ہی نہیں بلکہ ایک اچھا قوم بنانے میں بھی ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے۔ نیپولین بالکل صحیح کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے ایڈوائزر سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، میں اپنی قوم پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ بھول پائے۔ تو ایڈوائزر نے کیا کہا؟ ایڈوائزر نے کہا کہ اپنی قوم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اپنی قوم کے ماؤں کی تربیت لازم کرو تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ جناب صدر، آج جا کے دیکھو، آج دنیا میں سکھ واحد قوم ہے جس میں کوئی بکھاری نہیں۔ جناب صدر، جب نسلوں کے ماؤں میں خودداری آ جائے اور وہ خودداری اگر بچوں میں چلا جائے تو نسلیں بیکاری نہیں ہوا کرتی۔ جناب صدر، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل مائیں بچوں کی تربیت اور کامیابی صرف ایک چیز سے ماپتی ہے، وہ یہ ہے کہ امتحان میں نمبر کتنے آئے۔ جناب صدر، جب آپ صرف نمبروں سے ماپتے ہیں تو اخلاق کے نمبر بھول جاتے ہیں، کردار اور شخصیت کے نمبر بھول جاتے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ رٹو طوطا اچھا ہوتا ہے، بچہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کل کو وہ ایک مؤثر، اچھا اور ذمہ دار شہری نہیں ہوتا، ایک اچھا پاکستانی نہیں بنتا، ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان نہیں بنتا۔ جناب صدر، میری نظر میں اصل کامیابی اور تربیت یہ ہے کہ بچہ جو کہ ایک عظیم نعمت ہے، وہ اپنی زندگی میں کتنا مؤثر ہے، اس کا کردار کتنا مضبوط ہے، وہ کتنے رائٹ ٹریک پر ہے، معاشرے میں اس کا رول کتنا اچھا ہے، وہ کتنا باضابطہ، باضمیر اور اخلاقی ہے، یہ اصل کامیابی اور تربیت ہے۔ جناب صدر، ماں اگر خوددار ہو، ماں اگر مضبوط ہو، ماں کا عزم مضبوط ہو، ماں کا جذبہ، ماں کی لگن، ماں کی محبت اور ماں کی محنت اگر مضبوط ہو تو پھر نسل بھی ایک کامیاب نسل ہوگی، کیونکہ تربیت کے لیے گود چاہیے اور وہ گود صرف اور صرف مائیں مہیا کر سکتی ہے۔ شکریہ والدین، تھینک یو، جزاک اللہ۔ محترم حضرات، یہ ایک تقریر تھی طالب علم کی۔ بندہ پتہ کیا سوچتا ہے؟ ایک بڑا آپ کو میں غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، ہم کہتے ہیں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے نا تب ہم مسکرائیں گے، تب تک عادت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آپ کے پیسہ ہوگا، وسائل ہوں گے، چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی مسکرانے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو آج سے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک ایوریج جو فیس پہ ہے نا وہ لائٹ سی اسمائل، آپ کے وہ تمام کے تمام ایموشن، تمام کے تمام تھاٹس، تمام کے تمام جو باتیں اندر ہیں، اس کے ایکسپریشن کا نام کمیونیکیشن ہے نا۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہے اس کا ابلاغ جو ہے، اس کا یہاں سے کسی جگہ پہنچانا، وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ اچھا، آپ یاد رکھیے گا، اسمائل کا سب سے گہرا تعلق آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پورے چہرے میں وہ آئیز جو ہیں وہ اسمائل دیتی ہیں، آئیز میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیز میں اچھا غصہ ہے نا، کئی لوگ کیا ہوتا ہے آنکھوں سے غصہ کوریٹ آ رہے، سب سے پہلے آنکھ بول۔ یہ جو انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں نا، وہ پولیس، وہ گاڑیاں روک رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو گاڑی میں بندہ ہے، اس کے حرکات و سکنات اور اس کی گاڑی کا حلیہ اور اس کا حلیہ کتنا مشکوک ہے، یعنی آپ کی نان وربل سے ریڈ کر لیتے ہیں۔ نان وربل میں کرمینل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بندہ جتنا مرضی ایک فراڈی ہے نا، وہ اپنے نان وربل سے پتہ لگے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ سب سے میری درخواست آتی ہے کہ آپ نے آج سے مسکرانا سیکھیں، یعنی اپنے آپ میں آپ کی جو فیس، سب سے زیادہ ہڈیاں پاؤں میں، پتہ ہے باڈی کے جس پارٹ میں سب سے زیادہ ہڈیاں ہیں پیر ہے، سب سے زیادہ مسلز کہاں پر ہیں؟ فیس، یعنی ان چینج جڑا ہوا ہے، کتنے مسلز مل کے فیس بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور سب سے زیادہ ایکسپریسو باڈی میں، سب سے زیادہ ایکسپریسو اگر کوئی چیز ہے وہ فیس ہے، سب سے زیادہ ایکسپریسو فیس ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نمبر 2 باڈی ہے پوری، نمبر 3 زبان ہے۔ ہمیں الٹ بتایا گیا کہ شاید زبان ایکسپریسو ہے، کمیونیکیشن میں زبان کا جو رول ہے، بولنے کا رول 7% ہے،
कितने परसेंट है जी? 7% रोल है। बाकी आपका 93% इन सब चीजों का रोल है जो मैं बता रहा हूं। फेस की एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेस केमिस्ट्री, आई बॉल मूवमेंट, नॉन वर्बल लैंग्वेज, हाथों की मूवमेंट, कंधे आपके किस तरह है। एक ही बात मैं आपको कहूं और सर उठा के कहूं, ठीक है, कि हमने जीना है, और यही बात मैं कहूं हमने जीना है, फर्क पड़ गया। एक ही बात मैंने दो अंदाज में की, फर्क क्या पड़ा? डायलॉग वही था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट और उसका असर बदल गया। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप आज से आप सबसे अहम चीज जो हम आप में देखना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान। और कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी अलामत मुस्कुराहट है, स्माइल। और स्माइल से सलाम करना, स्माइल से हेलो करना, ये सीखो बेटा, बड़ा आर्ट है। दूसरी बात, हमारा कम्युनिकेशन से वास्ता कितना पुराना होता है। हमारा कम्युनिकेशन के साथ वास्ता पहले सांस से शुरू हो जाता है। पैदा होते ही औं की आवाज आती है, और उसके बाद एक कम्युनिकेशन आखिरी सांस तक किसी न किसी शक्ल में। मरते हुए पानी भी मांगना होता तो किसी न किसी तरह आंखों से कम्युनिकेशन बेशक हो रही होती है, बंदा इतना कमजोर हो चुका होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ वास्ता सारी जिंदगी है। इस कम्युनिकेशन को पॉलिश करना ये एक काम है। एक बात याद रखिए कि कम्युनिकेशन टैलेंट नहीं है, कम्युनिकेशन एक स्किल है। क्या बोला मैंने? ये दोनों में फर्क पता होना चाहिए। टैलेंट पैदाइशी होता है। अच्छा, पैदाइशी ऐसा हो सकता है कि आपको शौक हो, या आपको रोल मॉडल ऐसे मिले, या आपको ऐसे उस्ताद मुर्शिद ऐसे आइकॉन मिल जाए जिनको देख के आपका दिल करे यार मैंने ऐसा बनना है। ऐसा मुमकिन है, या कुदरत ने आपको इतनी एनर्जी दी हो कि आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो कम्युनिकेशन में। टैलेंट। स्किल का मतलब क्या है? जब कभी भी गूगल पे स्किल लिखोगे तो स्किल का मतलब है ऐसी चीज जो अक्वायर की जा सकती है, सीखी जा सकती है, लर्न की जा सकती है। सो पता लग गया, हर वो बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसने सीखी है। जिसने भी कम्युनिकेशन स्किल जिसकी भी अच्छी है उसने लर्न किया, उसने उसको पॉलिश किया, उसने उसको तैयार किया, उसने उसको डेवलप किया। ठीक है जी। मैं आपसे बात आज कर रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ज़माना तालिब इल्मी में अगर मैं याद करूं तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ तक कभी भी किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी टीवी पे, किसी रेडियो पे। छोटे होते 4th क्लास में एक ड्रामा था, उसमें एक सीन था, एक है चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। उसमें एक था मेरे फौजी जवान सरहदों के नीचे। उसमें जो फौजी जवान का जब वो डायलॉग आना था तो मैंने इधर से फौजी बन के स्टेज पे से चढ़ना था, उधर से उतर जाना। मैडम ने तुरू के चढ़ा, उधर से तुरू के उतार। ये मेरा कुल रोल था। इससे ज्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लेकिन आगे बड़ी मजे की स्टोरी आई। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बच्चे को पढ़ाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ये खौफ बामुकाबला इनिशिएटिव में ताकतवर इनिशिएटिव होना चाहिए। क्या बोला? वो लोग जो नहीं करते असल में उनका खौफ गालिब होता है। खौफ को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, आगाज करो, शुरू करो, इब्तिदा करो। ये याद रखिएगा कि बेहतरीन कम्युनिकेटर का भी पहला कदम डगमगा रहा होता है। ये याद रखिएगा, जिसने भी कभी शुरू किया उसने गलतियों से किया। दुनिया का बेहतरीन राइटर का पहला अफसाना बेहतरीन नहीं होता। दुनिया की बेहतरीन जो डिबेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी पहली डिबेट, पहली स्पीच बड़ी कोई शानदार नहीं होती। पॉलिश करते हैं, वक्त के साथ साथ उसे तैयार करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है तकरीर ही नहीं है, अपनी बात को कह पाना, अपनी बात को समझा पाना। मुझे याद है कि अब कहां वो वक्त, और एक दफा मैं जुडिशरी की क्लास पढ़ा के निकला, सर्विंग जुडिशरी मेरे से पढ़ी हुई है, तो एक जज साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा शाह साहब काश आप वकील होते। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी आपके पास बड़े क्लाइंट होते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा आपको दलील देनी आती है, आपको कन्विंस करना आता है, आप बात के हक में दलाइल जो देने हैं वो आपको बिल्ड करने आते हैं। तो आज आपकी क्लास में इतना मजा आया हमें कि वो 1.25 घंटे की क्लास का पता नहीं लगा। इस तरह की बड़ी बार फीडबैक मुझे मिली। अब ये क्या है? ये वो पॉलिश करना है जहां पहले बच्चे से शुरू किया और फिर यहां तक पहुंचे।
ایسے بھی سین ہے جہاں پر ایک وہ آڈیٹوریم بھرا ہے آفیسرس کا, مجھے بات کرنی پڑی اور اس میں ایک ایسا ایموشنل سین آیا, پوری کلاس رو پڑی. یاد رکھو یہ 2 پیکس ہوتی ہیں, اگر آپ کو بات کرنی آتی ہے آپ رلانا چاہو تو رو پڑتی, ہنسانا چاہو پوری کلاس کیا کیا لگا سکتے ہیں. دس از دی پیک آف کمیونیکیشن. ابلاغ کی انتہا یہ, ابلاغ کی تیسری بھی انتہا ہے, آپ کو سٹوری سنانی آتی ہے, اس سٹوری میں جو بھی ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کلاس پڑھا رہا تھا, یونیورسٹی کا زمانہ تھا, بارش ہو رہی تھی, تعداد پوری نہیں تھی, تو میں نے سارے بچوں کو میں نے کہا یار کہ انہوں نے کہا سر آج آپ سے کویشچن کرتے ہیں, پوچھ لیں. کسی بچے نے کہا کہ جی سر آپ کی زندگی میں کوئی ڈرونا واقعہ ہے. میں نے ڈرونا واقعہ سنا ہے. اس کے بعد وہ کلاس سے نہ نکلے. کہتے سر ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مائی جو آپ نے بتائی ہے ٹیڑھے ہاتھوں والی وہ باہر ہی کھڑی ہے. آپ کو جب بات کرنی آتی ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے, پھر آپ جو چاہتے ہیں یا جو نریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نریٹ ہونے لگ پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ وقت جہاں سے شروع کیا اور آج کا وقت اگر میں دیکھوں, جب ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اور اتنے اداروں میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے, اتنے اداروں میں ٹی وی پہ آنے کا موقع ملتا ہے, اور کیا کیا سارا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہوں. آج کے وقت اور درمیان کے وقت میں بیٹا پریکٹس ہے. ہر وہ موقع ہے جہاں پر سیکھا جا سکتا ہے, ہر وہ موقع ہے جہاں پر غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے. اور غلطی کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فیڈ بیک دے, اسے لینا ہے, اسے سننا ہے. کوئی بتائے کہ یار آپ ایک جملہ بار بار بولتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا, یا آپ نے جو اصل بات کرنی اس کو بڑا ڈیلے کر دیا. اپنی اسپیچ کو سن کے اس کا کرٹک بنو. میں آج کے دن تک بھی جو آج 5 بجے اپلوڈنگ ہونی ہے ویڈیو, اس کو میں ایک بار سنتا ضرور, 2 بار سنتا ضرور. میں اس کی غلطیاں نکال لیتا ہوں, میں بتاتا ہوں یار یہ چیزیں مجھے ٹھیک کر دیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں پبلک کے لیے نہیں تھی, کلاس روم کے لیے تھی. سو آپ اپنے کرٹک بنو. آج آپ کے زمانے بیٹے, میرے زمانے میں ٹی ڈی کے کی کیسٹ میں ہمیں آڈیو ریکارڈ کر کے سننی پڑتی تھی. میری اپنی کتنی آڈیوز تھی جو میں نے سنی اور خود کو درست کیا. آپ کے زمانے میں بڑا آسان ہو گیا. کیسے؟ موبائل آپ کے پاس ہے, آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہو, آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو, آپ کنورسیشن کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کو یا آڈیو کو بعد میں سن سکتے ہو. تو سننے سے, اپنی چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے امپرومنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو کلاس پڑھانے کا ایکسپیرینس ضرور کرو. ٹیوشن پڑھانا کوئی آسان کام ہے تھوڑا سا. ٹیوشن میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو, ایک بچہ ہے جس کو آپ نے کنونس کرنا ہے, پڑھانا ہے کاپی پہ اور سب چیزوں پہ, لیکن کلاس پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈ پہ ڈرا کرنا. اور میں آپ سب کو کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے پلے سے خرید لینی ہے. اس طرح کا ایک بورڈ خرید لو. اتنا اچھا نہیں خرید سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک سمپل بورڈ, وائٹ بورڈ شیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ شیٹ اپنے گھر میں کہیں پر کیلوں کے ساتھ دیوار پہ لگاؤ. یہ پڑھانا جو بورڈ پہ پڑھانا ہے نا, کھڑے ہو کے کسی کو سمجھانا, سامنے کوئی بھی نہ ہو بے شک, آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ اتنا کچھ آپ کو سکھاتا ہے. اگر پڑھانے کا آپ کو موقع ملے تو میں پہلا کریڈٹ اپنی کمیونیکیشن سکلز جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, پہلا کریڈٹ اگر دوں وہ ٹیچنگ کو دوں گا. اگر میں نے اتنے سال پڑھایا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو پالش نہ کرتا. مجھے